آیت نمبر 21 میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلانے کے بعد ان سے کہا اے میری قوم کے لوگوں اب داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. اور یہ ارض مقدس کا مطلب آف کورس فلسطین. آیت نمبر 22 میں ہے انہوں نے کہا اے موسیٰ اس میں تو بڑے زوراور لوگ ہیں اور ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. اب انہوں نے پست ہمتی دکھائی. اس کے بعد ان کی قوم کے 2 لوگ خالی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی بات مان رہے تھے اور جنگ کے لیے تیار تھے، بلکہ اور لوگوں کو سمجھا بھی رہے تھے. آیت نمبر 23 میں ان 2 لوگوں کا ذکر ہے اور وہ جو 2 لوگ ہیں نام تو نہیں ہے قرآن مجید میں، لیکن ایکچولی وہ 2 لوگ تھے یوشع بن نون جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہی بنے اس کے بعد، اور کالب بن یفنہ تھے. یہ 2 لوگ ہی پوری قوم میں صرف 2 لوگ. آیت نمبر 24 میں جو جواب ہے وہ بہت بہت سخت ہے. بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور جا کر قتال کرو. اب سوچئے 6 لاکھ افراد پر مشتمل ایک قوم ہے اور اس میں سے کم 1 لاکھ لوگ تو ایسے ہوں گے، اگر عورتیں بچے اور بوڑھے ان کو نکال دیا جائے تو 1 لاکھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو جنگ کے لائق ہوں گے. اگر اس سے بھی تھوڑا کم ہوں گے تو بھی اتنی بڑی فوج تیار ہو جاتی، لیکن انہوں نے کوڑا جواب دے دیا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو. یہی الفاظ کو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر کے وقت کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم وہ جواب آپ کو نہیں دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو دیا تھا، یعنی یہی کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو. جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رویے سے اس قدر بیزاری ہوئی، اس قدر تکلیف پہنچی کہ انہوں نے کہہ دیا جس کا ذکر ہے آیت نمبر 25 میں مجھے تو اختیار نہیں سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی کے، اب تو تفریق کر دے ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے گڑ گڑا کے یہ کہہ دیا کہ اب مجھے اپنی جان اور اپنے بھائی کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے. یہی بات سورہ نساء کی آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے کہی تھی کہ اے نبی اگر یہ نہیں جائیں تو آپ کے ساتھ جنگ کے لیے تو بھی آپ جائیے، آپ کو اپنی جان کا اختیار ہے تو بھی آپ کو جانا ہوگا. آیت نمبر 26 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اب یہ حرام رہے گی ان پر 40 سال تک اور یہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں، تو اے موسیٰ ان پر افسوس نہ کر ان فاسق قوم پر. تو اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو 40 سال کے لیے ان پر حرام کر دیا، یعنی ان کو کوئی ٹھکانہ اب 40 سال تک میسر نہیں آئے گا اور وہ صحرائے سینا میں ان 40 سالوں تک بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ یوشع ابن نون کی خلافت میں 40 سال کے بعد فلسطین فتح ہو پایا. اس کے بعد رکو نمبر 5 ہے جو کہ آیات 27 سے 34 پر مشتمل ہے، اور رکو نمبر 5 اور 6 میں ناحق قتل اور ملک میں فساد پھیلانے اور چوری اور ڈاکہ زنی جیسے جرائم کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے اور ان کی سزاؤں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. آیت نمبر 27 سے 31 تک میں بیان ہے آدم علیہ السلام اور ان کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کے بارے میں کہ دونوں نے اللہ کو قربانی پیش کی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اور اس دور میں قربانی کی قبولیت کا یہ سمبل ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک شعلہ ایک آگ آتی تھی اور قربانی کو جلا دیتی تھی، تو اس طرح اس کی قبولیت واضح ہو جاتی تھی. تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی نہیں ہوئی، تو اس پر قابیل کو حابیل اپنے بھائی سے حسد ہو گئی تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور یہ روئے زمین پر پہلا خون تھا. تو اس طرح قابیل پہلا قاتل بن گیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا حسد کی بنیاد پر. آیت نمبر 32 میں ہے اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی کیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جو بھی کسی معصوم کو بے گناہ کو قتل کرے گا، ایک خون کرے گا بغیر اس کے کہ وہ زمین میں فساد پھیلانے والا ہو یا قاتل ہو، ان 2 عذر کے علاوہ کوئی کسی کو قتل کرے گا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک جان کی حفاظت کر دی، ایک جان کو جلا دیا، تو وہ ایسا ہے جیسے تمام انسانوں کو جلا دیا، تمام کی حفاظت کر دی. یہ ہے انسانی جان کی قیمت اسلام میں کہ ایک بے گناہ کیا قتل تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے. اتنی بڑی بات کسی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے اور کسی بھی سماجی کسی بھی کتاب میں اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ احترام جان ہے اسلام میں.
آیت نمبر 33 آیت محاربہ ہے، یعنی اسلامی ریاست میں کوئی فتنہ برپا کر رہا ہے تو اس کی کیا سزا ہے. سزا بیان کی گئی، یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو لڑائی کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے یا ان کی مخالف جانب کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائے یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے. یہ چار میں سے ایک سزا دی جائے گی اس انسان کو جو ملک میں فساد پھیلا رہا ہے، یعنی خونریزی کر رہا ہے، ڈاکہ زنی کر رہا ہے، رہزنی کر رہا ہے، گینگ ریپ کر رہا ہے، دہشت گردی پھیلا رہا ہے. اس طرح کا فساد جو ہے وہ بہت فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا ہے، اس لیے اس کی ایسی یہ سزا ہے. رکو نمبر 6 میں آیات 35 سے 43 تک ہیں، اور آیت نمبر 35 ہے اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں وسیلہ تلاش کرو. یہاں لفظ وسیلہ آیا ہے، اللہ کا وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلہ عربی زبان میں بمعنی قرب ہوتا ہے، یعنی اللہ کے قریب جاؤ. اور یہاں پر اللہ کے قریب جانے کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ تقوی اختیار کرو. تو تقوی اختیار کرنا ہی اللہ کا وسیلہ لینا ہے، یعنی جس کے اندر تقوی ہوگا وہ اللہ سے قریب ہو پائے گا. اور کوئی باہر ظاہر میں کوئی ایسا ہو کہ خود بد اعمال ہو اور کسی اور کے ذریعے سوچو کہ اللہ کے قریب پہنچ جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آیت نمبر 38 میں چوری کی سزا کا بیان ہے کہ اور چور خواہ مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ ان کی سزا ہے، بدلہ ہے جو انہوں نے کمایا، عبرتناک سزا اللہ کی طرف سے. تو چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے، اس لیے نہیں کہ بہت سارے لوگ ہاتھ سے محروم ہو جائیں، بلکہ اس لیے تاکہ چور چوری کرنے سے پہلے 1,00,000 بار سوچے، بہت بار سوچے. کہنے کا مطلب یہ جو اسلامی تعزیرات ہے وہ اذیت دینے کے لیے نہیں ہے، وہ سماج میں امن کو قائم کرنے کے لیے ہے اور جرائم کو جڑ سے مٹانے کے لیے ہے. آیت نمبر 39 میں بیان ہے کہ جس نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن یہ توبہ اور معافی یہ گرفتاری سے پہلے ہوگی، اگر گرفتاری ہو گئی تو پھر اس کے بعد کی توبہ نہیں، پھر سزا ملے گی. آیت نمبر 41 میں یہود کی دوہری پالیسی کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے آتے اور اگر اپنا مطلوبہ فیصلہ سننے کو مل جاتا تو مان لیتے، لیکن اگر ان کے خلاف فیصلہ ہو جاتا تو کسی اور کے پاس چلے جاتے. اسی بات کو سورہ نساء میں منافقین کے لیے کہا گیا تھا نا کہ اپنا فیصلہ طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں. تو ان کے لیے یعنی یہود کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 41 میں ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول کو کھیل بنا دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا. آیت نمبر 42 میں کہ پھر اگر یہ آپ کے پاس اپنا کوئی مقدمہ لے کر آئیں تو آپ کو اختیار ہے، چاہے ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا اعراض کریں، یعنی آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو کر دیں، نہیں کرنا چاہیں تو نہیں بھی کریں، اور اگر فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں. ہم یہ تاکید کر دی کہ فیصلہ کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ. رکو نمبر 7 آیات 44 سے 50 پر مشتمل ہے، اور اس رکو میں ایک بہت سخت تنبیہ اور دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو آسمانی شریعت پر ایمان کے دعوے دار تو ہیں لیکن اس کے بجائے کسی اور قانون کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں. بہت غور سے سنیے گا ان آیات کو. آیت نمبر 44 میں ہے یقیناً ہم نے ہی نازل فرمائی تھی تورات، اس میں ہدایت تھی، نور بھی تھا، اور اس کے مطابق انبیاء فیصلے کرتے تھے. اسی آیت کا اینڈ ہوتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو بھی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی کافر ہے. آیت نمبر 45 میں ہے ہم نے لکھ دیا تھا اس میں یعنی تورات میں ان پر کیا، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ ہوگا اس کے برابر. اسی آیت کے اینڈ میں ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو بھی اللہ کی اتارے ہوئے کام کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی ظالم ہے. پھر آیت نمبر 47 میں ہے اور چاہیے کہ انجیل کے ماننے والے فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے. اسی آیت کے اینڈ میں ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو بھی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی فاسق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارے کام نازل کر دیے، اپنی شریعت کا اہتمام کر دیا. اب جو بھی شریعت الہی کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا تو وہ 3 طرح کا جرم کر رہا ہے، وہ ٹرپل کرمنل ہے، تین جرم اس سے سرزد ہو رہا ہے.
ایک کفر، دوسرا ظلم اور تیسرا فسق. کیونکہ یہ فعل اللہ کے حکم کے خلاف فیصلے کرنا، یہ جو فعل جو ہے حکم خداوندی کا انکار ہے. مطلب ہم اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہیں، ہم اس سے بیٹر کسی چیز کو سمجھ رہے ہیں، یہی چیز کفر ہے تو وہ کافر ہے. اور اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرنا یہ عدل کے خلاف ہو گیا، کیونکہ عدل والا جو فیصلہ تھا وہ اللہ نے پہلے ہی کر دیا تھا، تو یہ ظلم ہو گیا. نمبر 3 کی بندہ ہونے کے باوجود بندگی اور اطاعت سے باہر ہو گیا، اللہ کی حد سے باہر قدم نکال دیا، بندگی کی لائن ہے اس سے باہر چلا گیا تو یہ فسق ہو گیا. تو وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتا اپنی زندگی اور دوسرے کی زندگی میں، وہ سمجھ لیجئے کفر بھی کر رہا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے، فسق بھی کر رہا ہے. آیت نمبر 48 اور 49 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اے نبی اب ان کے مابین قرآن مجید کے مطابق فیصلے کیجئے. آیت نمبر 50 میں ہے اللہ کے فیصلے سے بہتر کس کا حکم یعنی کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں. بے شک و شبہ کاش ہمارے اعمال بھی اس بات کی گواہی دیتے کہ ہمارے رب نے ہی سب سے بہتر ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے، اس نے ہی ہم پر ہمارے لیے بہتر حکم نازل کیا ہے. کاش اعمال سے بھی یہ بات جھلکتی، زبان پہ تو رہتی ہے مسلمانوں کے. رکو نمبر 8 جو کہ آیات 51 سے 56 تک پر ہے. آیت نمبر 51 سے 53 میں ہے پھر سے وہی حکم جو اس سے پہلے بھی دیا گیا ہے کہ یہود اور نصارہ کو دلی دوست نہ بناؤ، اور یہاں پر کہا گیا کہ ان کے پاس جاتے ہو فائدے کی غرض سے، شیلٹر کی غرض سے کہ کسی مصیبت میں رہیں گے تو یہاں پہ پناہ مل جائے گی، تو جو بھی ان سے دوستیاں کرتے ہیں وہ ان کے تمام اعمال غارت ہو جائیں گے. آیت نمبر 54 میں ہے اے ایمان والو جو کوئی بھی پھر گیا اپنے دین سے تو اللہ ایک ایسی قوم لے آئے گا جنہیں اللہ محبوب رکھے گا اور وہ اسے محبوب رکھیں گے. اور اللہ جس کو محبوب رکھتا ہے ان کی صفات کیا بتا رہا ہے؟ وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے اور کافروں پر بہت بھاری ہوں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کریں گے. تو اگر ہم چاہتے ہوں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کو محبوب رکھنا چاہیے اور ایمان والوں کے ساتھ نرم دل اور کفار کے ساتھ سختی دکھانا چاہیے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے اور کسی کی ملامت سے ڈرنا نہیں چاہیے. کیونکہ جب انسان حق پہ چلتا ہے نا، بہت سے لوگ ملامت کرتے ہیں نا، یہ ان کو دیکھو فینیٹک ہو گئی ہیں، تو ان کو دیکھو بالکل فیشن کو چھوڑ کے کہاں کس دنیا میں چلی گئی ہیں، پاگل ہو گئی ہو. تو کوئی کہتا ہے ہاں بڑی دیندار بنتی ہیں، بڑی پارسا بنتی ہیں، کچھ بھی طرح کی چیزیں سننی پڑتی ہے. تو ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ کی بات ماننا ہے تو بس ماننا ہے. آیت نمبر 56 میں ہے اور جو کوئی دوستی قائم کرے گا اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے ساتھ تو گویا وہ اللہ کی پارٹی میں شامل ہو گیا. پس سن لو اللہ کی پارٹی ہی غالب رہنے والی ہے. تو کون اللہ کی پارٹی میں حزب اللہ میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ اللہ کی بات پوری مانو، انشاءاللہ یہ اللہ کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ گے. رکو نمبر 9 ہے آیات 57 سے لے کے 66 تک، اور آیت نمبر 57 میں ہے اے اہل ایمان ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے. آیت نمبر 58 سے 60 تک میں اہل کتاب کی شرارتوں کا ذکر ہے جو بار بار ہمارے علم میں آ چکا ہے. آیت نمبر 61 میں یہود کی سازش اور دوگلے رویے کا تذکرہ ہے کہ وہ ظاہر تو کرتے ہیں وہ ایمان والے ہیں لیکن ان کے دل ایمان سے خالی ہیں. آیت نمبر 63 میں علماء کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے. کیوں نہیں منع کرتے انہیں ان کے درویش اور علماء اور فقہاء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے؟ یعنی یہود کے علماء کو، ان کے احبار اور رہبان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو حرام خوری سے انہوں نے کیوں نہ منع کیا. انہیں تو اور بڑھا چڑھا کر علم تھا، عوام کو اگر اتنا علم نہیں ہے تو اس سے علماء کی ذمہ داری پتہ چلتی ہے. جتنا زیادہ علم ہے اتنا ہی ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. اور ہمارے ہاں بھی دیکھ لیجئے پیر مرشد جو ہیں وہ اپنے مریدوں کو حرام خوری سے نہیں روکتے ہیں کیونکہ اسی دولت میں سے ان کے پاکٹ میں بھی جاتا ہے، حرام خوری سے نہیں روکتے ہیں. آیت نمبر 64 میں ہے کہ اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بند گیا ہے. تو یہ انہوں نے اس لیے بھی کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبوت تھی ان کے درمیان بند کر دی، اور اس لیے بھی کہ اللہ نے
قرض حسنہ دینے کے لیے کہا تھا تو اس کے متعلق بھی ہو سکتا ہے اور دونوں کے متعلق بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا انہی کے ہاتھ بند جائیں بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. آیت نمبر 66 میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَيَأْكُلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر یہ تورات انجیل اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا ہے اس کو قائم کرتے تو آسمان سے رزق برستا اور زمین سے رزق بلتا. یعنی تورات انجیل کو اگر پورا قائم کرتے, یعنی حامل تورات اور اللہ کے اتارے ہوئے کام کے مطابق اپنی زندگی پوری گزارتے تو ہر طرف سے روزیاں برستی. اب اگر قرآن مجید والوں کو اللہ تعالیٰ کہے گا تو کیا کہے گا کہ اگر ہم قرآن کے نظام کو قائم کرنے والے بنے تو ہر طرف سے اللہ کا فیضان ہم پر برسے گا. رکو نمبر 10 آیت نمبر 67 سے 77 تک ہے. آیت نمبر 67 میں ہے اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے, اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہ کتنی سخت آیت ہے. سوچیے اللہ کے محبوب کو اللہ تعالیٰ ایسا کہہ رہا ہے کہ اے نبی پہنچا دیجئے, اور اگر نہیں پہنچایا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا. ایسا ہوا نہیں, لیکن یہ سختی یہاں پر موجود ہے. اور یہ آیت جو قرآن مجید پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے کلام نہیں بلکہ محمد نے لکھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس طرح کی آیات اس بات کا ثبوت ہے کہ من جانب اللہ ہے یہ قرآن مجید, کیونکہ اگر لکھنے والے نے لکھ لیا ہوتا تو اپنے خلاف باتیں تو نہیں رکھی ہوتی نا. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول سے رسالت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو, لیکن پھر بھی ایسی سخت آیت موجود ہے قرآن مجید میں. آیت نمبر 68 ہے کہہ دیجئے اے کتاب والو تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے. اب قرآن کو فٹ کر کے اپنے لیے سمجھیے کہ اے لوگوں تم کسی بھی اصلیت پہ نہیں ہو, کسی چیز پہ نہیں ہو جب تک تم نہ قائم کرو قرآن کو. تو یہود اور نصارہ سے کہا گیا تھا تورات اور انجیل کو قائم کیے بغیر تمہارا کوئی ویلیو نہیں ہے, تمہاری تھاٹ کہاں تک پہنچ سکتی ہے. تو آج ہمارے لیے قرآن کے بارے میں بھی یہی حکم لگتا ہے کہ جب تک ہم قرآن پر عمل نہ کریں, قرآن کو قائم نہ کریں, پورا اپنی زندگی میں قرآن کو نہ اتار لیں, تب تک کسی بھی حقیقت پہ نہیں ہے, ہماری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. آیت نمبر 70 میں ہے کہ اور جب ان کے یعنی بنی اسرائیل کے پاس کوئی رسول لے کر آیا وہ چیز جو ان کی خواہشات نفس کے خلاف تھی تو ایک گروہ نے اسے جھٹلایا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے. اور یہی کام آج مسلمان بھی کر رہے ہیں کہ اپنے نفس کے خلاف جو اللہ کے کام ہے قرآن مجید میں اس کو جھٹلا دیتے ہیں, اور یہاں تک کہ مجددین دین کا قتل بھی کیا جاتا ہے. وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے, ان کے درمیان انبیاء آتے تھے, اور ہمارے درمیان انبیاء تو اب آ نہیں سکتے, لیکن مجددین تو ہیں, تو جو بھی مجددین رہے ہیں ان میں سے کئیوں کا قتل ہوا ہے. آیت نمبر 72 میں ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ, یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم خدا ہے. اور یہی آیت نمبر 17 میں بھی تھا وقال المسیح, اور مسیح علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم, عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب اور تمہارا رب بھی ہے. انہ من یشرک باللہ, جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, تو اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے. ومأواہ النار, اس کا ٹھکانہ آگ ہے. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا تھا میری عبادت کرنا, انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے کہا تھا. آیت نمبر 73 میں ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا خدا تین میں کا تیسرا ہے. وما من الہ الا الہ واحد, اور کوئی الہ نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے سوائے ایک اکیلے معبود کے. ان کی ٹرینٹی جو ثلاثہ تھی, ٹرینٹی وہ پہلے دوسری تھی اب دوسری ہے. پہلے وہ حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ اور مسیح علیہ السلام, ان تین سے ٹرینٹی بنائے ہوئے تھے. اب حضرت مریم کو نکال کے ہولی گھوسٹ یعنی جبریل علیہ السلام کو داخل کر لیا. تو ٹرینٹی پہلی بات تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, تو پھر اس میں استقامت بھی نہیں ہے. آیت نمبر 75 ہے مسیح ابن مریم کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول تھے. ان کے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے,
ان کی والدہ صدیقہ تھیں، دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات واضح کر رہے ہیں، پھر دیکھو وہ کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اتمام حجت کر دیا. آیت نمبر 77 ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ. اے اہل کتاب ناحق اپنے دین میں غلو مت کرو، دین میں غلو نہیں کرنا چاہیے، کوئی بات بڑھا کے پیش نہیں کر دینا چاہیے. مسیح علیہ السلام کے فالوورز نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا اور ضالین ہو گئے. آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بھی کئی لوگ رسول کی محبت میں غلو کرتے ہیں اور ان کو خدائی تک پہنچا دیتے ہیں، وہ بھی گمراہ ہیں. رکو نمبر 11 جو کہ آیت 78 سے 86 تک ہے. آیت نمبر 78 ہے، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے. تو داؤد علیہ السلام کے سٹیٹمنٹس دیکھنا ہے تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھ لیجئے کہ کیا کیا کہا گیا ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھ لیجئے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہود کے بارے میں کیا نہیں کہا. آیت نمبر 79 میں ہے، یہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے ان منکرات سے جو وہ کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو حق کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا فرض ہے. آیت نمبر 80 اور 81 میں ہے کہ ان کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کا جو عذاب ہے اس کا تذکرہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی پارہ نمبر 6 مکمل ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس کے آگے کا کل سے انشاءاللہ کنٹینیو ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن مجید کا فہم نصیب کرے اور ہم سبھی کو قرآن مجید کے ذریعے صراط مستقیم پر چلا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.